خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 تک لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف تجوید کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیا ہے۔ اس سے پہلے نورانی کا ادب بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ اور اب سورہ بقرہ پہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی 59 آیت تک ہم تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور میں نے بھرپور کوشش کی اپنی جتنا میں آپ کو سکھا سکوں سکھانے کی کوشش کی ہے تجوید۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو تجوید نہیں جانتے، مطلب نہیں پہلے جان سکے کسی وجہ سے، تو ان سے گزارش ہے کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، جس میں تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کر کے، پہلے حرف بہ حرف کر کے ایک ایک لفظ کر کے اس کی تجوید اور جہاں اس کے تجوید کے قاعدے لگتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے پھر دوسری دفعہ روانگی کے ساتھ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ اگر ان ویڈیوز کو بلا ناغہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں بہت مدد ملے گی، بلکہ آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اوروں کو بھی سکھائیں گے، اوروں کو سکھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا 59 تک، اس سے آگے ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، وَإِذِ، آپ دیکھ لیجیے دس ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال سین زیر، دس سین سختی سے سیٹی کی آواز۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، قاف کھڑا زبر قا ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، اور قاف ہے، قاف موٹا ہے تو اس کو ہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کھڑا زبر سین کھڑا زبر سا، لِقَوْمِهِ، قاف کو پھر دیکھیں گے موٹا کریں گے ہم، لِقَوْمِهِ، ہا کھڑا زیر ہی، لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فقل قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، قاف لام پیش قل، فقل نضرب، نون ضاد زبر نا، ضاد کا مخرج آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی کروٹ کو اوپر والے جو داڑ ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے تو ضاد صحیح طرح سے ادا ہوگا۔ فقل نضرب بعصا، رب، اب دیکھ لیں رب با ہو گیا مشدد ہے تو پچھلے والا جو لفظ اس کے ساتھ مل رہا ہے تو ہم یہاں پہ ایک تھوڑی سی زور لگ رہا تھا، یعنی کہ تھوڑا سا کھینچنے ہو رہا ہے، رب رب کر کے، رب نضرب بعصا، نضرب بعصاک الحجر، صاد موٹا پڑھیں گے اور سین سے جدا کر کے، بعصاک نہیں، بعصاک کا باریک، بعصاک الحجر، حا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، حجر حجر، آخر میں را کو موٹا پر پڑھیں گے۔ یہ تھوڑے چھوٹے تلفظ ہے، بس ان کا انشاءاللہ ہم سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہی دھیان رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے تجوید کو سیکھ سکیں گے۔ بعصاک الحجر فانفجرت، اب یہ دیکھیں نون یہاں پہ آ گیا، ساکن نون ہے، نون ساکن آ گیا تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے کہ آواز کو چھپا کر پڑھنا، یعنی کہ ناک کے اندر لے کے جا کے پڑھنا۔ فانفجرت، فانفجرت منہ اثنتا، رت، اب یہاں پہ دیکھیں را موٹا ہے، تا باریک ہے، تا کو یعنی کہ طوا سے جدا کر کے یہاں پہ پڑھیں گے۔ فانفجرت منہ اثنتا، اثنتا، ہا سا پیش خود، سا نرمی سے پڑھیں گے، زبان کی نوک کو زبان دو دانتوں کے درمیان باہر کی جانب نکال کر، منہ اثنتا عشرۃ عینا، عشرۃ، را کو موٹا پڑھیں گے،
عشرة عینا قد. اب یہاں پہ قاف موٹا پڑھیں گے، دال زبر قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قد. یہاں پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کے لفظ بتائے تھے قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، 5 حروف ہیں. قطب و جد اس کا مخفف بنتا ہے قد. تو جہاں پہ یہ 5 حروف آ جائیں گے قاف طا با جیم دال جو ساکن ہوں گے تو ان کو ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا مطلب ہے ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنا، تھوڑا جنبش دے کے پڑھنا. قد جسے اب دیکھیں نا قاف دال زبر قد نہیں پڑھیں گے، قد پڑھیں گے قد. قد علم کل اناس مشربہم. اناسم سین 2 میم زیر سم، میم مشدد آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. کل اناس مشربہم کلوا واشربوا را موٹا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا تعین زبر تع ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ولا تعثوا ثا واو زبر ثو نرمی سے جیسے ذال ادا ہوتا ہے ویسے ہی ثا زبان کو باہر کی جانب نکالیں گے دانتوں کے درمیان سے تو اس طرح سے ثا بھی ادا ہوتا ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. وَإِذْ قُلْتُمْ ذال کو نرمی سے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر لام نون زبر لن نون صاد زبر نص. اب یہاں پہ ہم پہلے غنہ کریں گے پھر صاد کو موٹا، صاد موٹا پڑھیں گے اور را بھی موٹا پڑھیں گے. لن نصبر على طعام واحد على طعام واحد. یہاں پہ غنہ ہوگا میم 2 واو میم واو 2 زیر میوں. طعام واحد فادع دن پہ 2 تنوین آ گئی تو یہاں پہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، دال 2 زیر دن واحد فادع لنا فا دال زبر فد بھی ہمیں قلقلہ ہو رہا ہے. فادع لنا ربک یخرج لنا حا اور خا میں یہ فرق ہے، اس کو تھوڑا سختی سے یخرج موٹا کر کے پڑھیں گے. دوسرا حا اگر یہاں پہ مثال کے طور پر اگر ہوتا تو اس کو ہم یخرج پڑھتے، یہ ویسا حا نہیں ہے نقطے والا ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے. یخرج لنا مما تنبت الارض. اب دیکھ لیں تا میم پیش تم باز بھی، اب میم ساکن جب بھی آئے اور اس کے بعد با ہو تو اخفا لازمی ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہی صورت ہے کہ تا میم پیش تم میم ساکن ہو گیا نا، اب اس کے بعد با آ گیا تو یہاں پہ اخفا ہے. تنبت الارض من بقلها. وہی سیم قاعدہ اس پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے، پیچھے والے پہ جو اس پہ ہے وہی اس پہ. من بقلها وقثائها. قاف کو موٹا کریں گے اور ثا کے ساتھ جب ملائیں گے ثا کو نرمی سے پڑھیں گے پلس اس کو ثا الف مد زبر ثا 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا بھی کریں گے. وقثائها وفومها وعدسها. سین سی ٹی کی آواز اور اسٹیٹ آواز سی صاد کی سے جدا کر کے سی نہیں کرنا سی کرنا. وعدسها ہا الف زبر ہا حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے پاس ہے. وعدسها وبصلها. اب اس صاد کو سین سے جدا کرنا ہے ذرا موٹا کر کے اور آواز میں تھوڑا سا
موٹا پن نظر آئے گا. وباسا وباسلیہا وباسلیہا. قال قاف الف زبر قا قاف کو موٹا پڑھیں گے. قال اتستبدلون الذی تب دامت قلقلہ ہو رہا ہے. تبدلون الذی ذال یا زر ذی نرمی سے پڑھیں گے. لون الذی یہاں پہ کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے تشدید کی وجہ سے. نلذی هو ادنا هو ادنا حمزہ دال زبر اد نون کھڑا زبر نا ادنا بالذی 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 ہوا خیر. خیر خا یا زبر خیرہ مراد پیشرون آگے آگے وقف کے اس کو ہم پڑھیں گے. خیر خیر خیر. اہبطو اہبطو حمزہ حاضر اہبطو طا کو موٹا. مصرن میم صاد مصرن اور را دو زبر رن یہاں پہ تنوین ہے تو اس کو ہم اخفا کریں گے. مصرن فإن لکم ما سألتم. اب فإن نون مشدد آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. لکم ما میم مشدد ہے تو یہاں پہ بھی غنہ. فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ. اسی طرح ضاد وہ موٹا اور مخرج اس کا جس طرح سے ہے ویسے ادا کرنا ہے، یعنی کہ زبان کی کروٹ کو داڑوں کے اوپر والی داڑ کے ساتھ ٹچ کر کے تو پھر ضاد کا ویسے ادا ہوگا اسی طریقے سے. وضربت علیہم الذلۃ مذلۃ جہاں جہاں تشدید ہے. مذلۃ کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے اور پلس دال کو نرمی سے پڑھنا ہے. ہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. با کھڑا با الف مد زبر با 3 سے 4 الف کے برابر لمبا. او بغضب اسی طرح غائن کو موٹا ضاد کو موٹا. با دو میم زیر بم یہاں پہ تنوین ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. بغضب من اللہ. ذالک نرمی سے پڑھیں گے ذال کو. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یا قاف زبر یق یہاں پہ قلقلہ بھی ہو رہا ہے اور قاف موٹا بھی کریں گے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ نن پہ ہم یہاں پہ نون مشدد ہے تو اس کو غنہ کریں گے. نَبِيِّينَ بغیر الحق بغیر الحق. اب دیکھ لیں قاف کے نیچے آپ کو بلو سی نظر آ رہی ہوگی زہر تو یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے. بغیر الحق. ذالک ذالک ذال نرمی سے. ذالک بما عصوا وكانوا عصوا صاد صو كانوا يعتدون. ناظرین اکرام ہمارا آج کا سبق اتنا کافی ہے. آج کافی ویسے لمبا ہو گیا سبق تو آج کا سبق یہاں تک ہے اور ایک دفعہ ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں جتنا آج ہم نے پڑھ لیا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. ناظرین اکرام اتنا اب آہستہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ الگ الگ علیحدہ علیحدہ سے سمجھ آ سکے اور تلفظ والے جو جہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہو سکے، آئیڈیا ہو سکے. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا
في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔